الحمدللہ ذی المجد والعلام والہیبۃ والثناء والقدرۃ والکبریاء منبع الجود والعطاء مصدر الکرم والسخاء وعلی آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء والصلاة والسلام علی سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم الصادق الامین النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سٹیج کی رونق جملہ علماء کرام، مشایخ اعظام، سادات کرام، ثنا خانان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کے اس پنڈال میں دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، میرے لیے انتہائی واجب الاحترام، واجب الاکرام، سامعین ذی احتشام، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انتہائی عزتوں کے لائق جناب الحاج سہیل صدیق بھٹا صاحب کو اور راشد صدیق بھٹا صاحب کو اور ان کے صاحبزادگان کو کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح حق غلامی اور حق نمک ادا کرتے ہوئے، جملوں پہ غور فرما لیجئے، حق غلامی اور حق نمک ادا کرتے ہوئے جس کا کھائیں اسی کے گیت گائیں، حق غلامی اور حق نمک ادا کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ارمغان محبت اور عقیدتوں کا خیرات پیش کرنے کے لیے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، میں صمیم قلب سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات دور و نزدیک سے تشریف لائے، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کو اللہ رب العزت مزید عزتوں سے، عظمتوں سے، رفعتوں سے، برکتوں سے، سعادت مندیوں سے، کامرانیوں سے، کامیابیوں سے سرشار فرمائے۔ کافی وقت بیت چکا، تقریباً 11 بجے مائک میرے سپرد ہوا، میں آپ کا زیادہ وقت استعمال نہیں کرنا چاہتا، مختصر آج بیان ہوگا، لیکن ایک بات عرض کرنے کے بعد اپنے بیان کی طرف بڑھتا ہوں اور اپنی تمہید کا آغاز کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مقدسہ سورہ الاعراف سے خطبے کے اندر اس آخر نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ 2 آیات کم از کم میرے جیسا بندہ جو کم علم ہے، کم فہم ہے، ہر اعتبار سے اپنی کمی کا اعتراف رکھنے والا ہے، ان 2 آیات پہ گفتگو کرنے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے کا ٹائم مجھے درکار ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ ان 2 آیات کے اندر جو معنی، مفہوم اور مراد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں اور توسل سے امت کو عطا فرمانا چاہا ہے، اس میں سے اپنے دانست اور اپنے علم کے مطابق جو میں سمجھ سکا ہوں اس کا خلاصہ اور اس کا لب لباب اور اس کا محاصل آپ تک پہنچا سکوں، اور پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس پر سیل حاصل گفتگو تو خیر انشاءاللہ اس کو ادھار چھوڑتا ہوں۔ ہمارے سٹیج کی رونق نقیب محفل جناب خاور بشیر بٹ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں محفل کا اہتمام و انتظام و انصرام سنبھال رکھا ہے، اور جناب نے فرمایا کہ 3 قراء نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سبحان اللہ۔ عام طور پر ہر محفل کے اندر ایک قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت تلاوت ہوتی ہے جس وقت کوئی سننے والا آگے موجود نہیں ہوتا۔
لیکن اس محفل پاک کا یہ ایک اعزاز ہے، یہ اس کا پروٹوکول ہے اور اس کی انفرادیت ہے اور اس کی امتیازی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو ایک ہی مجلس کے اندر اپنا لا ریب کلام 3 مختلف قراء سے 3 مرتبہ سماعت کرنے کا شرف عطا کیا۔ یہی میں بات کہنے لگا تھا، اگر آپ یہ بات فرما دیتے تو پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب اگر یہ بات بیان فرما دیتے تو پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ تینوں قراء جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، یہ اعزاز قمردوم کو جاتا ہے، جس کا ایک ادنا سا خادم میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ بس ہماری نوکریاں ہیں، ہم سرونٹ ہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ بھی بیٹھا ہے، وہ شاید انگلش میں سمجھے گا، ویسے ان کو نوکریوں کا نہیں پتا۔ ویسے نوکری کا لفظ استعمال کرنا بڑی بات ہے اور بڑا اعتراف ہے، اور اعتراف عجز ہے۔ ہم سرونٹ ہیں اور ہم خدمت گزار لوگ ہیں، ہم نوکر ہیں دین کے، ہم نوکر ہیں قرآن کے، ہم خادم ہیں صاحب قرآن کے۔ ہم انہی کے نام کی مالا جپتے ہیں، انہی کا ذکر کرتے ہیں، انہی سے خیرات مانگتے ہیں، انہی کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، انہی کے سامنے کشکول غذائی لے کے جاتے ہیں، اور انہیں ہی جانتے ہیں، انہیں ہی مانتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں، انہیں ہی مانتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا نہیں، انہیں پتہ نہیں وہ ان کون ہوں گے، ہمیں ان کا نہیں پتا، ہمیں تو ان کا پتا ہے۔ لطف لینے والے جملے سے لطف لے لیں گے، سننے والے پڑھنے والوں نے کہا اور پڑھا، انہیں جانا انہیں مانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام۔ ہم ان کی بات نہیں کرتے، وہ ان پتہ نہیں کون ہیں۔ ہمارے قرآن پاک نے اپنا قرآن پاک کے اندر جس وقت ان کا ذکر کیا تو ان کے لفظ کے ساتھ نہیں، ھذا النبی، یہ نبی، یہ نبی، ھذا النبی والذین آمنوا۔ قرآن پاک نے ھذا کا لفظ استعمال کیا، اور قرآن پاک کی عظمت پہ قربان جاؤں، اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ذالک کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس کے اندر ریب نہیں۔ حالانکہ بندے نے کھولی ہوئی ہے تو ذالک تو نہیں ہے نا، ذالک تو دور کے لیے اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے تو ذالک کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو جب قریب کے لیے استعمال نہیں ہوتا تو قریب کتاب ہے، اشارہ دور کا، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ نبی ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ہے۔ اب قرآن سے ہی فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ یہ ہیں یا یہ وہ ہے۔ قرآن نے فیصلہ فرما دیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تیری جان تیرے جسم کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا یہ نبی تیرے قریب ہے، گویا کہ تو خود اپنے اتنا قریب نہیں ہے جتنا یہ نبی تیرے قریب ہے۔ ہم نوکر ہیں، نوکری کر رہے ہیں، مالکوں کی مرضی ہے، کبھی جھاڑو عطا کر دیتے ہیں، ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، کبھی قلم عطا فرما دیتے ہیں، کبھی مائک عطا کر دیتے ہیں، کبھی اپنے گھر کے دروازے کی چابیاں عطا فرما دیتے ہیں، کبھی اپنی کتاب قرآن عطا کر دیتے ہیں، کبھی اپنا کلام حدیث عطا کر دیتے ہیں، کبھی ان کے خادم علوم عطا کر دیتے ہیں، کبھی اپنے نوکر اور امتی عطا کر دیتے ہیں کہ انہیں تعلیم و تعلم سے آگاہ کرو، کیونکہ ہم دنیا کے اندر ایسے نہیں آئے، انما بعثت معلما، ہم امی بن کے نہیں آئے فقط اس سینس میں جس سینس میں کسی نے ہمیں کہا کہ ہم امی ہیں، اس سینس میں ہم امی نہیں، ہم امی ہیں اس اعتبار سے کہ یا ہمارے ساتھ مکی کی لگی ہوئی ہے کہ مکہ میں ہم پیدا ہوئے اور اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ الف ہمارا اللہ کا، میم ہمارا محمد کا، اور ہمیں امی بنا کے بھیجا گیا ہے کہ ہم محمد ہیں اور ادھر اللہ ہے، درمیان میں پڑھانے والا اور کوئی نہیں، ہم پڑھ کے آئے ہیں اور ہمیں پڑھانے والا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ ہے امی کا معنی۔ اب یوٹیوبر تو ہم ہیں نہیں کہ ہماری کلپس جو ہیں وہ وائرل ہوں، ہمیں کلپس وائرل کروا کے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی یا ان سے واہ لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہم جنہیں سناتے ہیں وہ دور سے بھی سنتے ہیں، قریب سے بھی سنتے ہیں، وہ غیب کو بھی جانتے ہیں، وہ حاضر کو بھی جانتے ہیں،
وہ عالم ماکان بھی ہیں، عالم ما یکون بھی ہیں۔ جو کچھ ہو چکا اسے بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتے ہیں، جنت میں پہلے کون جائے گا اسے بھی جانتے ہیں، جہنم سے آخر میں کون نکلے گا اسے بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کو بھی جانتے ہیں، اس کے خاندان کو بھی جانتے ہیں، اس کے قبیلے کو بھی جانتے ہیں، اور اس لمحے کو بھی جانتے ہیں جس لمحے میں جہنم سے نکال کر اس کو جنت کی ابدی نعمتوں کا وارث بنایا جائے گا۔ ہم نے یہ یوٹیوب کے سہارے حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ ہم تو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جنہیں ان کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، وہ ان نہیں ہیں، وہ ان ہیں۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی جن 2 آیات مقدسہ کا خطبے کے اندر تلاوت کر کا اس کو میں نے آگے بیان کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اس سے پہلے ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ میلاد پاک کی محفل پاک ہے، اور ہر سال ہی بڑے تذکر احتشام کے ساتھ اور بڑے ہی ذوق کے ساتھ، بڑے ہی شوق کے ساتھ اور بڑے ہی والہانہ انداز میں غلامی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے منائی جاتی ہے۔ کیا یہ 14ویں صدی کی ایجاد ہے جس کو بدعت کہا جائے؟ اس کا قرون اولیٰ کے اندر کوئی تصور یا ہماری سابقہ کتب کے اندر اس کا کوئی ذکر خیر؟ میں آج ایک نیا حوالہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب ہے فتاوی حدیثیہ، اور یہ فتاوی حدیثیہ لکھنے والے حضرت ابن حجر مکی ہیں۔ ابن حجر نام کے 2 بزرگ ہستیاں علمی حوالے سے دنیا کے اندر گزری ہیں، ایک ابن حجر اسقلانی اور ایک ابن حجر مکی۔ ابن حجر مکی ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے فتاوی حدیثیہ۔ اس فتاوی حدیثیہ کے صفحہ نمبر 209 پہ رقم تراز ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی یہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ کس دور کے جی؟ 9ویں صدی ہجری کے، اب 14ویں، آج سے تقریباً 500 سال پہلے گزرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر بھی محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوتا ہے۔ اگلا جملہ فتاوی حدیثیہ، اگلا جملہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محافل میلاد کے اندر خیر کے علاوہ کسی شے کا ذکر نہیں ہوتا، خیر کا ذکر۔ اور اس کے بعد پھر 5 چیزیں گنوائیں کہ ہمارے نزدیک خیر 5 چیزوں پر مشتمل ہے، شاید 5 تن پنکھ کے غلام ہوں گے، اس لیے 5 کا انتخاب کیا۔ کہتے ہیں ہمارے ہاں صرف 5 چیزوں کا محافل میلاد کے اندر اہتمام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں خبر بٹ صاحب سے پوچھتا ہوں، اس محفل کا آغاز کسی غزل سے ہوا ہے؟ کس سے ہوا ہے؟ کس سے ہوا ہے؟ کلام ہے؟ تو پھر فتاوی حدیثیہ کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ ہماری محفل کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، تو اس محفل کا آغاز کس سے ہوا؟ اس محفل پاک کا آغاز کس سے ہوا؟ آگے فرماتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، تیسرا کام۔ چوتھا کام، ہم محبوب کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں۔ 5واں کام، ہم صدقہ کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں جی؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ تو کون کہہ رہا ہے؟ ابن حجر مکی۔ اور کہاں پہ ہوتی ہیں؟ محافل میلاد میں۔ اب اس محفل میلاد کے اندر 5 موجود ہیں۔ اس محفل میلاد کے اندر 5 چیزیں موجود ہیں: اللہ کا ذکر، حضور کی بارگاہ میں درود، آقا کریم کی بارگاہ ناز کے اندر سلام، اور رحمت للعالمین کی تعریف جو نعت خوان حضرات نے بھی پیش کی، مجھے بھی پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور اس کے آخر میں صدقہ۔ کھانا تناول فرماتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہی صدقہ ہے۔ صدقے سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ جتنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں زکوٰۃ کا اپنا اپنا معاملہ ہے، ہر ایک کا نصاب الگ ختم ہوتا ہے، اس کا مہینہ اپنا ہے، کوئی رجب کے اندر دیتا ہے، کوئی شعبان کے اندر دیتا ہے، کوئی رمضان میں دیتا ہے۔ تو صدقے سے مراد یہاں پر صدقہ نافلہ ہے، اور صدقہ نافلہ سے مراد اللہ کے مخلوق کو کھانا کھلانا ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کھلانے والا کوئی آیا تھا۔ تو یہ 5 کا ابن حجر مکی لکھ رہے ہیں، اور فتاوی حدیثیہ اس کا حوالہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اب آئیے قرآن پاک کی ان آیات کی طرف جو خطبے کے اندر اس آخر کو شرف حاصل ہوا ہے پڑھنے کا۔ اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں، اب اللہ کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ اللہ کون ہے، تاکہ اللہ کو سمجھیں، پھر سمجھیں کہ اللہ نے کتنا بڑا ہم پہ احسان کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوا،
اللہ وہ ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے۔ کہو جی مولوی صاحب بھائی کہ شروع کر دیتا ہے دانے کو پھاڑنا، دانا نہ پھٹے تو کومپل نہیں نکلتی، کومپل نہ نکلے تو تنا نہیں بنتا، تنا نہ بنے تو ڈالیاں نہیں آتی، ڈالیاں نہ ہو تو شاخیں نہیں اگتی، شاخیں نہ ہو تو پتے نہیں لگتے، پتے نہ ہو تو ساتھ پھل نہیں آتا، پھل نہ ہو تو ساتھ پھول نہیں آتا، پھل اور پھول نہ ہو نہ تیرا ذائقہ کے ساتھ منہ بھرتا ہے نہ تیرے محبوب کا گلا سجتا ہے۔ تو دانا کی اہمیت ہے کوئی نہیں، دانے کی اہمیت ورنہ قرآن پاک کے اندر ذکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ فالق چیرنے والا ہے، پھاڑنے والا ہے، کس کو؟ الحب دانے کو، والنوا گٹھلی کو، دو چیزوں کو پھاڑنے والا ہے۔ پھاڑ کے مولا کریم کیا کرتا ہے؟ فرمایا تیرا کام تھا، تیرے ہاتھ میں دانا لگا، تیرے ہاتھ میں گٹھلی آئی، تو نے زمین کے اندر اس کو دبا دیا، یہ مالی کا کام ہے۔ اب مالک کا کام شروع ہو گیا، مالی کا کام ختم، مالک کا کام شروع۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرارت رکھی، تمازت رکھی، حدت رکھی، گرمی رکھی، سوز رکھا اور عشق کا گداز رکھا۔ وہ اللہ کے حکم کا منتظر سوز، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ گرمی سوز کی صورت میں اس دانے کے ساتھ اور گٹھلی کے ساتھ پیوست ہوتی ہے، چاروں طرف سے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اور وہ آنے والا حکم اسے کہتا ہے کہ اسے توجہ دے تاکہ یہ دانہ پھٹے، یہ گٹھلی کا منہ کھلے اور انشراح صدر ہو اور شک صدر ہو، اندر کے خزانے باہر آئیں اور یہ خزانے پھر کومپل کی صورت میں باہر نکلیں اور پھر شیخ کی صورت اختیار ہو، پھر مریدین کا جم گھٹا لگے، پھر ہوائیں سازگار آئیں، پھر قرآن پاک کی تلاوت ہو، پھر نعت مصطفیٰ بیان کی جائے، پھر عالم اپنے الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اپنے الفاظ میں مکرر رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کی ترانے گائے، پھر شیخ کامل توجہ ڈالے، جو خزانے باہر نکلے ہوئے ہیں ان کا رنگ بدلے، ان کا رنگ بدلے گا، ذائقہ بھی خوبصورت ہو جائے گا، محبوب کا گلا بھی سج جائے گا۔ کبھی اس انداز میں بھی میلاد پاک کو سننا چاہیے تاکہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، کہ کسی کو جو سمجھدار نہیں ہے اس کو سمجھ بھی نہ آئے، اور جو سمجھدار ہے وہ اشارہ سمجھتا چلا جائے اور لطف لیتا چلا جائے۔ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں نا، کوڈ ورڈز، ان کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے، ڈی کوڈ۔ جس وقت وہ ڈی کوڈ ہوتے ہیں تو پھر مزہ دیتے ہیں۔ چلیں تھوڑا سا آپ کو ایک کوڈ کا حوالہ دے کے اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کریم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ متولد فرمایا۔ کس گھر میں؟ جس گھر کے سربراہ کا نام عبداللہ، کوڈ ورڈ ہے۔ جس گھر میں رہنے والی خاتون سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ، ہر اعتبار سے آمنہ، امن کے اعتبار سے بھی آمنہ، امانت کے اعتبار سے بھی آمنہ، ایمان کے اعتبار سے بھی آمنہ، اس لیے میں نے کہا ہے ہر اعتبار سے آمنہ۔ جس گھر کے اندر رحمت للعالمین کو پیدا کرنا تھا، والد کا کوئی اور نام بھی ہو سکتا تھا، عبد العزیٰ عام چلتا تھا، عبد الکعبہ بھی چلتا تھا، عبد الشمس بھی چلتا تھا، عبد القمر بھی چلتا تھا، منات بھی چلتا تھا، عبد المنات ہوتا۔ اس نام کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ کوڈ ورڈ ہے۔ والدہ کا نام آمنہ کیوں منتخب کیا؟ خنسا کیوں نہیں ہے؟ زلیخا کیوں نہیں ہے؟ مریم کیوں نہیں ہے؟ آسیہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی اور نام منتخب کیوں نہیں کیا؟ کوڈ ورڈ ہے، یہ دونوں کوڈ ورڈ ہے۔ ڈی کوڈ کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ نام رکھ کے بتا دیا کہ جس کے خون پاک کی برکت سے لے کر
یہ مرز وجود میں آئے گا۔ اگر اس کے ساتھ تم رابطہ قائم کر کے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو فقط عبادت رابطے کا ذریعہ ہے۔ عبادت کا ذریعہ، رابطے کا ذریعہ فقط عبادت ہے۔ اور والدہ مائدہ طیبہ طاہرہ کا نام آمنہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کی آغوش سے جو جنم لینے والا آئے گا نور علی نور، اس کے ذریعے اگر اللہ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو کوڈ ورڈ ایمان ہے، کوڈ ورڈ ایمان ہے۔ اب عبادت اور ایمان دو چیزیں ایسی ہیں جزو لا ینفک کی صورت میں کہ جس کے دامن میں یہ دو جوہر آ جائیں گے، دو گوہر آ جائیں گے، اس کا کمری والے کے ساتھ رابطہ قائم ہوگا اور کمری والے کے رابطے کے ساتھ اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہوگا۔ یہ کوڈ ورڈ۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، وہ دانے کو پھاڑنے والا ہے، گٹھری کو چیرنے والا ہے۔ جب تک دانہ پھٹے نہ کومپل باہر نہیں آتی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جب تک سینہ گٹھری کا چرتا نہیں ہے، اس کے اندر شک نہیں آتا اور اس کے اندر دراڑ نہیں آتی، اس میں سے کچھ نکلتا نہیں ہے، اور وہ بھی اپنی کومپل کو درخت بنانے کے لیے وہ خواہ آم کی گٹھری ہو خواہ کھجور کی گٹھری ہو زمین سے باہر نہیں آتے۔ لیکن یاد رکھیے میرے سامعین، اس سے جو تناور درخت باہر آیا، اس کے اوپر باد بہاری چلی، باد بہاری چلنے کے بعد اس کے اوپر پھل پھول لگے، کچھ وقت کے بعد پھول آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ نے اس کی نزاکت کو دیکھا، کلیاں بڑی خوبصورت ہیں، مہک بڑی عمدہ ہے اور اس کے اندر نفاست ہی نفاست ہے۔ کچھ وقت گزرا، اس کے اوپر زوال آنا شروع ہو گیا، اس کی مہک بھی ختم ہو گئی، اس کی تر و تازگی بھی جاتی رہی، اس کی کلیاں بھی مرجھا گئیں، پھول آپ نے اٹھا کر پھینک دیا۔ قدرت نے فطرت کا قانون دے دیا کہ ہر کمال کو زوال ہے۔ اسی سے قدرت نے فیصلہ کر کے قانون دے دیا کہ ہر کمال کو زوال ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، بالکل چھوٹی سی ٹکیا ہوتی ہے، آپ آنکھ بھر کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، جیسے آہستہ آہستہ وہ بلند ہوتا ہوتا نصف النہار پہ آتا ہے، پھر اس کی طرف ایک لمحے کے لیے آنکھ اٹھانا بھی محال ہو جاتا ہے، آنکھیں چندھیانا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، زور کے بعد آہستہ آہستہ وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، جو اس کی کیفیت اولاً تھی آخراً اس کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یکم تاریخ کو چاند مطلب طلوع ہوتا ہے، بالکل بال کی طرح باریک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ دوسرے دن بڑھتا ہے، پھر تیسرے دن بڑھتا ہے، چوتھے دن بڑھتا ہے، 5ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن، 11ویں دن، 12ویں دن، 14ویں دن جا کر بدر بنتا ہے، ماہ تمام اور ماہ کامل، آہستہ آہستہ۔ لیکن جو اس کی کیفیت 13 کو تھی، 15 کو اس کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ 27 اور 28 کو بالکل بال کی مانند ہو کر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ہر کمال را زوال ہے۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پہلے نوجوان ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پہلے نوجوان ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے۔ پھر سنیے گا، ہر بچہ جوان نہیں ہوتا، پہلے نوجوان ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر شباب کو پہنچتا ہے، پھر عنفوان شباب کو پہنچتا ہے، پھر کمال شباب کو پہنچتا ہے، پھر ادھیڑ عمر میں جاتا ہے، پھر بڑھاپے میں جاتا ہے، بالآخر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہر کمال را زوال ہے، ہر کمال را ترقی کی، بندے نے بڑی، پیسے کے اعتبار سے ریل پیل ہو گئی، ہر شے اس کے پاس آ گئی، صحت ہے، دولت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، رشتہ داریاں ہیں، طاقت، بہت کچھ ہے بندے کے پاس، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، آہستہ آہستہ جا کر پھر چیزیں ختم ہونا شروع ہو گئی۔ ہر کمال را زوال ہے۔ بس میں نے سمجھا دیا، دو چیزیں فقط دنیا کے اندر ایسی ہیں جن کے لیے کمال ہی کمال ہے، زوال کوئی، ہر چیز کو زوال، ہر چیز کو زوال۔ آج کی جو محفل سمجھ گیا نا، میں سمجھوں گا کہ وہ سمجھدار تھا۔ ہر چیز کو زوال، پہلے کمال پھر زوال، کمال بھی اللہ کی عطا، زوال بھی اللہ کی دین۔ اور کمال اور زوال دنیا کے اندر بندے پہ آئے تو امتحان، کمال بھی امتحان، زوال بھی امتحان۔ کمال بھی امتحان، رب کو بھولتا تو نہیں، زوال امتحان، رب کا شکوہ تو زبان پہ نہیں آتا۔ کمال بھی امتحان، زوال بھی امتحان، حسن بھی امتحان، بدصورتی بھی امتحان، دولت بھی امتحان، غربت بھی امتحان، صحت بھی امتحان، بیماری بھی امتحان۔
اس امتحان سے کون نکلتا ہے جس پہ اللہ کی رحمت کا سائبان تنا ہوا ہوتا ہے؟ وہ دولت مندی میں، صحت مندی میں، مال و دولت کے ریل پیل میں اللہ کو بھولتا نہیں، اور جس وقت اللہ کریم دوسرا ورقہ کھول کر اس کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر اس کی زبان پر شکوہ نہیں ہوتا، اس کی زبان پر وہ راضی برضائے جانا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ادھر سے ہی نعمتیں آئی تھی، اس نے واپس لے لی، اور اس کا فلسفہ قرآن پاک نے جس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے وہ آیت کریمہ ہر بچے کو یاد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کچھ اسی کی طرف سے آتا ہے، سب کچھ اسی کی طرف واپس جاتا ہے۔ آپ اپنی خوشی سے دنیا میں آئے، میں اپنی خوشی سے دنیا میں آیا ہوں، جانا اپنی خوشی سے ہم نے ہے نہیں، اس نے بھیجا چلے آئے، اس نے بلاوے پہ بلانا ہے حاضر ہو جائیں گے، اس کے بھیجنے پہ آئے، اس کے بلاوے پہ جانا ہے۔ اے انسان تو کتنا خوش نصیب ہے، تیری تو اپنی مرضی ہی کوئی نہیں، نہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے، تو کوشش یہ کر کہ یہ جو درمیانی حصہ اور پیریڈ ہے یہ بھی اس کی مرضی کے تابع رہ کے گزار۔ اپنی مرضی تیری کوئی نہ ہو، اپنا تیرا خیال کوئی نہ ہو، اپنی تیری امنگ کوئی نہ ہو، اپنی تیری ترنگ کوئی نہ ہو، اپنی تیری تمنا کوئی نہ ہو، اپنی تیری حسرت کوئی نہ ہو، تجھے کسی شے کے ساتھ امید وابستہ رہو، امید ہو تو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تو بندے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صاحب کے بارے میں ہم نے کتاب کے اندر پڑھا، وہ لونڈی خرید کے لائے اور لونڈی سے کہنے لگے کہ اب تو میرے گھر میں آ گئی ہے تو تجھے کسی نام سے پکارنا ہے، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے بڑے پتے کی بات کی، وہ عرض کرنے لگی حضور لونڈی کا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ لونڈی کا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ کہا کھائے گی کیا؟ عرض کرنے لگی حضور جو مالک کھلائے گا۔ رہنا کہاں پسند کرے گی؟ جہاں مالک رکھے گا۔ وہ فرمانے لگے مجھے تو اس نے تصوف کا درس دے دیا ہے اور اس نے تصوف کی رمز مجھے سکھا دی ہے کہ بندے کو بھی اپنے رب کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے، جس نام سے پکارے اسی نام سے لبیک کہے، جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہے، جو کھلائے وہ کھائے، جہاں رکھے وہیں رہے، اپنی مرضی ہی کوئی نہیں۔ وہ میرے پسندیدہ اشعار میں جب تک اسی موضوع کو آگے نبھانے کے لیے بٹ صاحب کو سنا نہ لوں اور ججوہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنا نہ کر لوں آگے میں بڑھ نہیں سکتا۔ خزاں کی رت میں گلاب چہرہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں، یہ کون سی رت ہے بے خزاں کی؟ جس وقت بندے کا جیب خالی ہو گیا، دوست احباب چھوڑ گئے، تعلق داروں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، محلے والے نفرت کرنے لگ گئے اور خاندان والوں نے کہا تیرے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ خزاں کی رت ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب چہرہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اور اگلا مصرع اس سے بھی زیادہ تکڑا ہے، وہ مصرع کیا ہے؟ ہوا کی زد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہوائیں چل رہی ہیں، کوئی پچھم کی ہے، کوئی مشرق کی ہے، کوئی مغرب کی ہے، کوئی شمال کی ہے، کوئی جنوب کی ہے، کسی ہوا کی پرواہ نہ کرنا، کہنا کہ میں نے چراغ جلانا ہے، کیوں کہ میں فرید الدین مسعود گنج شکر ہوں، میں زہد الانبیاء ہوں، میں نظام الدین اولیاء ہوں، میں خواجہ قمر الدین سیالوی ہوں۔ ہوائیں جہاں کی بھی آ رہی ہیں، مجھے ہواؤں کے ساتھ غرض نہیں ہے، میں نے تو چراغ جلانا ہے اور لوگوں کو روشنی میں نے مہیا کرنی ہے۔ ہوا کی زد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خیال اپنا، پسند اپنی، مزاج اپنا، کمال کیا ہے؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ تو کون ہوتا ہے کہ میری پسند یہ ہے؟ تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ میری تمنا یہ ہے؟ تو کون ہوتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں؟ تو کون ہوتا ہے کہ خیال میرا ہے؟ ہاں ایک اور شعر پھر یاد آ گیا شکیل بدایونی کا۔ وہ شکیل بدایونی پرانے اساتذہ میں سے شاعر گزرا ہے۔ وہ فرماتے ہیں شکیل بدایونی کہ میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں۔ میں کسی کا حسن، بڑی خوبصورت بات ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں میں سمجھا سک رہا آپ کو۔ میں کسی کا حسن خیال ہوں، بھائی تو کہاں تھا؟ تیرا وجود کہاں تھا؟
تو تو ایک قطرہ نامقدار تھا، تیرا قطرہ نامقدار بھی مارز وجود میں نہیں آیا تھا، کسی کی صلب میں نہیں تھا، کسی کے رحم میں نہیں تھا، نہ صلب سے رحم میں منتقل ہوا تھا، تو تو پردہ غیب میں عدم کے صورت کے اندر پڑا ہوا تھا۔ کس کے حسن خیال نے تجھے پہلے نطفے کے اندر بدلا، پھر مدغے کے اندر بدلا، پھر علقہ کے اندر بدلا، پھر ہڈیاں تیری بنائیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، گوشت چڑھانے کے بعد تیری محبت تیری ماں کے سینے کے اندر منتقل کی، تیری والدہ نے تجھے جنم دیا، جنم دینے کے بعد محبت کی نگاہ سے پورے ماحول نے تجھے دیکھا، اور پھر تو آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ جب تو بڑا ہوا سب نے کہا اشرف المخلوقات ہے۔ تو اپنے ماضی کو دیکھ، تو اپنے ماضی میں کسی کا حسن خیال تھا، اس کے حسن خیال کی توجہ تیری طرف ہمیشہ رہی، اور اس حسن خیال کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ جنہوں نے قرآن پاک سمجھ رکھا ہے وہ تو پہنچ گیا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اللہ ہے جو رحم مادر کے اندر انسان کی صورت گری کرتا ہے، اور صورت گری ایسے نہیں کر دیتا کہ امر کن کے ساتھ بس بنا دو، اس کو چھوٹا بنا دو، اس کو موٹا بنا دو، اس کو لمبا بنا دو، اس کو چھوٹے قد والا بنا دو، اس کا ناک ایسا بنا دو، نہ هو الذی یصورکم، وہ تمہاری صورت گری کرتا ہے، کہاں؟ فی الارحام، رحم مادر کے اندر، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ اور انسان ناز کر، تو کالا ہے ناز کر، تو چھوٹے قد کا ہے ناز کر، تو دبلا پتلا ہے ناز کر، تیری ناک بیٹھی ہوئی ہے تو ناز کر، لوگ تجھے حقارت کے ساتھ دیکھتے رہیں، تو کہے نہ، مجھے حقارت کے نظر سے نہ دیکھو، میں کسی کا حسن خیال ہوں، مجھے تو کسی نے اپنی نگاہ کے اندر رکھ کے پالا ہے، میں کسی کی چاہت سے دنیا کے اندر آیا ہوں، میری چاہت میرے رب کی ہے، اس نے جس طرح مجھے چاہا مجھے بنایا، میں اس کی چاہت پہ راضی ہوں، میں اس کی چاہت پہ۔ اب کوئی کسی کو دیکھے کہ چھوٹے قد کو دیکھ کے کہے گا کہ یار تیرا تو چھوٹا قد ہے، بھئی چھوٹا قد کیا ہوتا ہے، لمبا قد کیا ہوتا ہے؟ اور قد کی بات آئی تو میں اپنے محبوب پاک کی بات عرض کر دیتا ہوں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قد ناز، قد رانا، جس پہ سرو بھی ناز کرتا ہے۔ جرا سرو دو بوٹا کہتے ہو نا، وہ سرو ہے، سرو، ایک سرو وہ بھی ناز کرتا ہے۔ کسی نے اپنے محبوب کو تشبیہ دینی ہو تو وہ کہتا ہے میرا محبوب ایسا ہے جیسے کہ سرو کا درخت ہوتا ہے۔ یہ کیا بیچارہ سرو، نہ پھل ہے نہ پھول ہے، اس سرو نے تو کوئی صدیق نہیں بنایا۔ یہ سرو کا درخت، چلے میں آپ کے لیے آسانی کر دوں، یہ سرو کا درخت آیا تھا تو اکیلا، رہا تو اکیلا، گیا تو اکیلا، لیکن وہ قد رانا جس کی قسمیں رب تعالیٰ نے یاد فرمائی ہیں، وہ قد رانا جس کے ساتھ جڑا ہوا ہاتھ ید اللہ کا ہے، وہ سروے ناز جس کے سینے پاک کے لیے قرآن پاک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، جس کے پشت اطہر کے بارے میں فرمایا ووضعنا عنک وزرک، جس کے دانت مبارک کو دیکھنے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا یاسین، جس کے سونے مکھڑے کو دیکھ کے رب تعالیٰ نے فرمایا طٰہٰ، اے 14ویں کے چاند، اور جس محمد پاک کو کل کائنات میں سے اللہ نے اپنی محبت کے لیے چنا، ان کا سراپا اور ان کا قد رانا، وہ دنیا میں تشریف لایا، آیا اکیلا، لیکن سراپا رحمت بن کے آئے، اور سراپا رحمت بن کے آئے، دنیا کے اندر صرف 23 برس تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اور 1,24,000 آسمان ہدایت کے ستارے پیدا فرما لیے۔ کتنے جی؟ میں نے آ کر دنیا کے اندر کیا کر لیا ہے اور آپ نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ زندگیاں تو ہم بھی گزار رہے ہیں، اس لیے آپ کی زندگی اور میری زندگی کے بارے میں قرآن پاک کے اندر قسم موجود نہیں، اور حیات محمدی کے بارے میں قسم موجود ہے، محبوب والا عمروں کا، تیری حیات طیبہ کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیری عمر کی قسم، تیرے ماہ و سال کی قسم، تیری راتوں کی تاریکی کی قسم، تیرے دن کے اجالوں کی قسم، تیری صبحوں کی قسم، تیری شاموں کی قسم، محبوب تو صبح بھی سونا لگتا ہے، شام کو اور سونا لگتا ہے، تو صبح تو سونا لگتا ہی لگتا ہے، محبوب رات کو تو اور زیادہ سونا لگتا ہے، اور اے محبوب جس وقت رات تاریکی چھا جاتی ہے اور ساری دنیا خواب غفلت کے اندر
سو جاتی ہے، محبوب اس وقت ہمیں پتا ہے آپ اٹھتے ہیں، صرف آپ اٹھتے نہیں ہیں، انہو یراکا حین تقوم، جس وقت آپ اٹھتے ہیں تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہو یراکا، اب یرا بھی صیغہ واحد غائب کا، اور کاف خطاب کی ضمیر وہ بھی واحد کی، نہ کما ہے نہ کم ہے۔ اللہ تو کسے نہیں دیکھتا، فرمایا سب کو دیکھتا ہوں، لیکن جس نگاہ محبت سے محمد کو دیکھتا ہوں، رب محمد کی قسم کسی کو نہیں دیکھتا۔ انہو یراکا، اس سے پہلے انہ لگا دیا، حروف مشبہ بالفعل میں سے تاکید کلام کے اندر پیدا ہو جائے، ورنہ اللہ کے کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کا کلام خود مؤکد ہے، جو کلام پہلے سے مؤکد ہے اسے مؤکد کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، لیکن کہا شاید کوئی امی ہو ان پڑھ اور اسے شان رسالت سمجھ نہ آئے، اسے بتا دینا کہ انہو یراکا، اللہ دیکھتا ہے اپنے محبوب کو۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز کے اندر یہ اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، محبوب ہم صبح دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اپنے رخ زیبا آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، اور آپ کے سینہ پاک کے اندر جو خیال موجود ہے اس خیال کے خالق ہم ہیں، ہم اس خیال کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ فول وجہک شطر المسجد الحرام فلنولینک قبلۃ ترضاھا، جس قبلے کو آپ پسند کریں گے، کیونکہ قبلہ رضائے مصطفیٰ کا نام ہے، اسی کو ہم قبلہ بنا دیں گے۔ قبلہ تو شے ہی کوئی نہیں، قبلہ تو شے ہی کوئی نہیں، وجہ کیا؟ وہ شے نہیں جو جرم سے آئی ہے، وہ شے نہیں، قبلہ ویسے از خود کوئی نہیں۔ کیوں؟ قبلہ کیا ہے؟ جس طرف اللہ ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ قبلہ ہے۔ اللہ کس طرف ہے؟ اللہ آسمانوں میں، اللہ زمین میں، اللہ مشرق میں، اللہ مغرب میں، اللہ کہاں؟ اللہ کہیں نہیں مگر ہر جگہ ہے۔ وہ تو تیری اور میری سہولت کے لیے ایک سمت کو قبلہ بنا دیا گیا، ورنہ اللہ کسی سمت میں موجود نہیں، کسی جہت میں موجود نہیں، کسی زاویے میں موجود نہیں، کسی کونے میں موجود نہیں۔ اللہ کی کوئی ڈائریکشن نہیں، ہر ڈائریکشن اسی کی ہے۔ 1,24,000 انبیاء اور رسولان اعظام کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ بیت المقدس کہہ لیں، بیت المقدس کہہ لیں، دونوں کہنا درست ہے، بیت المقدس رہا۔ اور رحمت للعالمین مکی زندگی میں بیت المقدس کی طرف رخ اقدس کر کے نمازیں ادا فرماتے رہے، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر 17 مہینے تک بیت المقدس ہی قبلہ رہا۔ اچانک طبیعت مبارک کے اندر بات آئی کہ یہودیوں کا بھی وہی قبلہ، عیسائیوں کا بھی وہی قبلہ، اللہ کے دشمنوں کا بھی قبلہ وہی، اور اللہ کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والے عشاق کا بھی قبلہ وہی۔ وہ لیکن قبلے کو بدل دینا چاہیے۔ نماز کے دوران 2 رکعتیں ادا ہو چکی اور رخ زیبا آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ کریم نے فرمایا ہم نماز کے سلام کا بھی انتظار نہیں کریں گے، کیونکہ چاہت آپ کی ہے، ہم فوری پورا کرتے ہیں۔ 2 رکعتیں اس طرح رخ کر کے پڑھی ہیں، اب نماز میں ہی اپنے رخ زیبا کو پھیر لیں اور اپنا رخ بالکل مخالف سمت میں کر لیں۔ ہم ہر جہت میں ہیں، جس طرف محبوب تیرا سجدہ ہوگا وہ ادا ہوگا، جس طرف تیرا رخ ہوگا وہی سجدہ ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں صحابہ کرام کی عظمت پہ کہ رسول کریم کے قلب اطہر پہ تو وہی آئی ہوگی، اللہ نے براہ راست فرمایا ہوگا کہ محبوب رخ پھیر لے۔ صحابہ کرام کو نماز کے دوران کس نے بتا دیا کہ رخ پھیرنا ہے؟ اعلان ہوا تھا، ابو بکر صدیق نے اپنی صداقت والی زبان سے اعلان فرمایا تھا، علی المرتضیٰ نے کہا تھا، باب مدینۃ العلم ہے، کس نے یہ اعلان کیا تھا؟ بلال حبشی کو حکم تھا کہ تو نے تکبیر کہی ہے، اب اعلان کرتے، کوئی اعلان نہیں ہوا، بس رخ مصطفیٰ جو کہ اصل میں رضائے خدا کی اما جگہ ہے اور جسے خدا دیکھتا ہے وہی قبلہ تھا، وہ جیسے جیسے پھرتا گیا حالت نماز میں صحابہ کرام بھی ویسے ویسے پھرتے چلے گئے، ویسے ویسے پھرتے چلے گئے۔ اور ایک جملہ اگر یہ ذاتی میرا جملہ ہے، کسی کتاب کا نہیں ہے اور کسی مولوی سے بھی نہیں سن رکھا، اگر یہ آپ کے دل کے اندر اتر گیا تو آپ کے دل میں عصمت مصطفیٰ کے چراغ روشن ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مقام کون سا عطا کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، سپوز ایسا کر لیا جائے کہ اس طرف کریم آقا کا رخ زیبا تھا جب آپ نماز ادا فرما رہے تھے اور قبلہ بدلا، تو اس طرف سے اس طرف آنا ہے۔ سوال بڑا میرا قیمتی ہے، ضائع نہ ہونے دیجئے گا۔ رحمت للعالمین ادھر سے پھرے، ایسے یہاں آئے،
مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جب سرکار اس سے ہٹے اس تک ابھی پہنچے نہیں ہیں، اس وقت صحابہ کرام کا قبلہ کیا تھا؟ نہیں مجھے بتائیں نا، بڑے بڑے زیرک اور بڑے بڑے دانا اور بڑے بڑے فلسفی بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے عظمت مصطفیٰ کے گن گانے والے بیٹھے ہیں، اس قمر العلوم کے ناقص سے خادم کا اس سوال کا کیا جواب ہے کہ قبلہ نہ بیت المقدس ہے نہ بیت اللہ ہے، قبلہ رخ یار کا نام ہے۔ قبلہ کیا ہے جی؟ او میرے قبلہ یاد رکھو، قبلہ کسی شے کا نام نہیں ہے، قبلہ کسی سمت کا نام نہیں ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات بتاؤں، رسول کریم نماز ادا فرمانے کے بعد، یہ بھی میری ذاتی بات ہے، ذاتی بات ہے، ذاتی کسی کتاب کے اندر نہیں لیکن پڑھی لکھی بات ہے، رسول کریم نماز ادا فرمانے کے بعد اپنے رخ زیبا پھیر کر صحابہ کرام کی طرف ہو جاتے تھے نا کہ نہیں ہوتے تھے؟ دعا مانگتے تھے۔ تو اس وقت کیا دعا عبادت ہے؟ اس وقت قبلہ کیا ہے؟ اس وقت قبلہ کیا ہے؟ سوال ہے جی؟ چلیں اس پہ پھر نفیس ایک بات سن لیں، وہ بھی میری ذاتی ہے اور قمرون کی چار دیواری کے اندر سے نکل کے آئی ہے، سنیے گا اور سر دھنیے گا۔ ایک ہے عبادت کا قبلہ، اور یہ کوئی کچا بندہ میری بات سن کے اپنے پلے مت باندھے، جس کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہے اور جس کا علماء کے ساتھ رابطہ ہے صرف وہ بات سنے، بقیہ بندہ اپنے کان کے اندر روئی ٹھونس لے۔ ایک ہے عبادت کا قبلہ، ایک ہے دعا کا قبلہ، ایک ہے محبت کا قبلہ اور ایک ہے خدا کا قبلہ۔ اب جس نے یہ بات نہ سمجھی وہ آگے کسی کو بیان نہ کرے، کیونکہ وہ کچا ہوگا اور ہماری طرح کا نہیں ہوگا، وہ آگے شکوک و شبہات پیدا کرے گا۔ عبادت کا قبلہ بیت المقدس رہا، اب بیت اللہ ہے۔ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ نہیں بات کو رائجداں کیوں جانے دے رہے ہیں؟ دوسرا قبلہ دعا کا قبلہ ہے۔ آقا کریم یوں اپنا دست مبارک فرماتے ہیں، چہرہ نہیں اٹھاتے، نہیں دعا کے لیے دعا کا قبلہ آسمان، محبت کا قبلہ ذات رسالت معاب، اور خدا کا قبلہ روح مصطفیٰ۔ میں نے پہلے کہہ دیا کوئی کچا بندہ یہ پکی بات اپنے کان کے اندر نہ لے کے جائے۔ اللہ کا قبلہ، بھئی آپ کہیں گے کہ اللہ کا قبلہ اللہ عبادت کرتا ہے؟ نہیں، وہ عبادتوں کا مستحق ہے، ہر عبادت سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ محتاج الہ ہے، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں، سب اپنی ضرورتیں اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کوئی وہ عبادت نہیں کرتا۔ محبت اور قبلے کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ رسول کریم عبادت کے لیے کبھی بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، دعا کے لیے آسمان کی طرف متوجہ ہوتے، محبت کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اور اللہ جواب محبت کے لیے مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہوتا۔ اب جس کو بات سمجھ آ گئی ہے نا وہ بشک آگے جا کے بیان کرے، اور کسی کو کوئی مسئلہ ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے طرح۔ قمر روم موجود ہو، بڑے بڑے بابے کا نام ہے قمر، بڑے بڑے بابے کا، بابوں سے تکلیف ہے نا، بڑا بڑا بابا ہے اور شکر ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے سراج منیر بنایا۔ سراج منیر آفتاب عالمتاب کو کہا جاتا ہے، اور سراج منیر کا جانشین ہمیشہ قمر ہی ہوتا ہے۔ سراج منیر کا جو بھی جانشین ہوگا وہ قمر کم ہوگا، تاکہ دن کا اجالا جائے تو رات کی تاریکی میں جو بھٹکنے والے ہیں انہیں بھٹکنے نہ دے، اپنے رخ زیبا کی روشنی ان تک مہیا کرے، اور اس کے رخ زیبا کے اندر روشنی کسی عام شے کی نہیں، ولایت کی ہے، اور ولایت مل ہی نہیں سکتی جب تک ایک ہاتھ میں قرآن نہ ہو دوسرے ہاتھ میں حدیث مصطفیٰ نہ ہو۔ ولیوں اور پیروں کے خلاف گفتگو کرنے والے سن لیں، ہمارا کسی ایسے پیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو لمبی لمبی مونچھیں رکھنے والا ہو، جس کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جس نے کبھی قرآن کھولا نہ ہو، جس کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اور جس کی نظر اپنے مریدوں کی جیب پہ ہو۔ ہمارا ایسے کسی پیر کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم اسے پیر مانتے ہیں جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔
اب بات سمجھ آ گئی؟ ہم تو ایسے بابے رکھتے ہیں، پتہ نہیں تجھے کون سا بابا ٹکرا ہے اور اس نے کون سی تجھے ٹکر ماری ہے کہ تیری ہوش حواس اور تیری مت ماری گئی ہے کہ تجھے بھونکنا شروع کر دیا، بکواس کرنے شروع کر دی کہ بابے ایسے ہوتے ہیں۔ بابے تو شے ہی کوئی نہیں، بابے بڑی شے ہیں، بابے بڑی شے ہیں، اور بابوں کا مقام اور مرتبہ محشر کے میدان میں کھلے گا۔ چلیں حدیث پاک سن لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رحمت کائنات نے فرمایا ان من عباد اللہ لا اناس ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم عند اللہ عز وجل۔ سرکار صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ولی کون ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا یہ ولی وہ ہیں جنہیں اللہ کریم محشر کے میدان میں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور تو وہاں معاشر کے میدان میں کپ کپا رہا ہوگا، قسم پرسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، اپنے گناہوں کے پانی میں یا گھٹنوں تک یا کمر تک یا دل تک یا سر سے اوپر پانی طرح گزرا ہوا ہوگا۔ اور یہ اللہ کے ولی جنہوں دنیا کے اندر اللہ کی مانی ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کے محبوب کی پیروی کی ہے، سنت مصطفیٰ کو اپنا خوکر بنایا ہے، دین مصطفیٰ کے خاتم پر کی زندگی گزاری ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی توحید کی شمع انہوں نے روشن کی ہے، ان کا مقام یہ ہوگا۔ عمر فاروق روایت کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کریم نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان کو کیسے دنیا کے اندر پہچانیں کہ کون اللہ کے ولی ہیں؟ صحابہ پر کا بھی تو ہم پر احسان ہے، یا رسول اللہ کے ولی کون ہیں، ان کی علامت کیا ہے؟ رحمت للعالمین نے فرمایا ان وجوہہم لنور، ان کے چہروں پہ نحوست نہیں ہوگی، یبوست نہیں ہوگی، مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے۔ وہ لوگوں کو یہ نہیں کہتے پھر رہے ہوں گے کہ قبروں کے اندر سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، خوف ہوگا، ڈر ہوگا، تاریکی ہوگی، ڈارکنیس ہوگی، اندھیرا ہوگا، بلکہ وہ لوگوں کو مجدہ جافزہ سنا رہے ہوں گے کہ منکر نکیر آئیں گے، لیکن اے اللہ کے دین کے رکھوالو تمہارے قبروں کے اندر منکر نکیر نہیں مبشر بشیر آئیں گے۔ میں حدیث سنا سکتا ہوں، میں حدیث سنا سکتا ہوں، تمہاری ہر ایک بندے کی قبر کے اندر منکر نکیر نہیں آنا۔ اب ابو بکر صدیق کی قبر کے اندر بھی منکر نکیر آئیں، ابو جہل کی قبر کے اندر بھی منکر نکیر آئیں، تو پھر ابو بکر صدیق کو صدیق بنایا کیوں تھا؟ اور یہ پوری حدیث پاک ہے اور میں اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھتا ہوں۔ رسول کریم نے فرمایا کہ ہر ایک کی قبر کے اندر منکر نکیر نہیں آئیں گے، کچھ قبریں ایسی ہوں گی جن کے اندر مبشر بشیر آئیں گے، ان کے نام بدلے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے بھی بدلے ہوئے ہوں گے، ان فرشتوں کی شکلیں بھیانک نہیں ہوں گی، وہ ڈراؤنی شکلیں والے نہیں ہوں گے، ایک بشارتیں دینے والا ہوگا، ایک مجدہ دافزہ سنانے والا ہوگا۔ اور اس وقت بندے کی معراج ہوگی جس وقت منکر نکیرین سے فارغ ہو جانے کے بعد من ربو کا، ما دینو کا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، ان سارے سوالات کے جوابات دینے کے بعد وہ آنکھ اٹھائے گا تو سامنے کمری والا اپنی زلفیں بکھیر کر اور وضحا کا چہرہ سجا کر اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ بندہ اٹھے گا اور اٹھ کر محبوب کے قدموں پہ قربان ہو جائے گا اور کہے گا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ تو نے تو کبھی قبر کا لطف لیا ہی نہیں ہے، کبھی کسی بابے کے پاس آیا ہوتا وہ تجھے قبر کا مراقبہ کراتا، تجھے کیا پتا کہ مراقبہ کیا ہے؟ تجھے تو یہ پتا ہے کہ دہی بھلے اچھے کہاں سے ملتے ہیں اور باربیکیو اچھا کون بناتا ہے۔ کبھی مراقبہ قبر سن کہ مراقبہ قبر کیا ہے۔ مراقبہ قبر کی کیفیات سے جس وقت ولی کامل ایک اپنے مرید صادق کو گزارتا ہے تو اسے بتا دیتا ہے کہ بھائی آنکھیں بند کر، اب دیکھ تو قبر کے اندر موجود ہے، یہ آ گئے منکر نکیر، یہ آ گئے فرشتے، یہ آ گئے مبشر بشیر، یہ تجھ سے سوالات ہونے لگے، اب آنکھیں ذرا کھول اور دیکھ کے سامنے کون کھڑے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ مراقبہ قبر ہمیں تو مسجد کی پیشانی پہ لکھے ہوئے جو اشعار ہیں وہ سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ فارسی زبان کے اندر مسجد کے پیشانی پہ آج بھی کئی پرانی مسجدوں میں یہ جو نئی مسجدیں بن گئی ہیں نا، ان کے اوپر نہیں، یہاں تو بڑی بڑی ٹائلیں لگ گئی، بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے شعر آ گئے اور حجاج کے نام لکھنے لگے، بڑے بڑے حاجی صاحب جنہوں نے یہ مسجد تعمیر۔ اللہ کے بندے تو نے 4 پیسے لگا دیے ہیں، چھپا۔ کاش کہ ہم نے مسجد کی پیشانی پہ لکھا ہوا شعر پڑھا ہوا ہوتا، پھر ہم ولیوں کو بابا نہ کہتے۔ مسجد کی پیشانی پہ کیا شعر لکھا ہوتا تھا؟ یہ پرانے حضرات تشریف فرما ہیں، انہوں نے وہ شعر یقیناً پڑھ رکھا ہوگا۔ لکھا ہوتا ہے خوشا، فارسی میں ہے،
خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے. لکھا ہوتا تھا نا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ پرانے لوگ بابی کام دیتے. ہم نئی روشنی کے دل دادا نہیں ہیں، ہمیں پرانی روشنی چاہیے، کیونکہ سورج پرانا، چاند پرانا، زمین پرانی. شعر لکھا ہوتا تھا قبلہ بٹ صاحب، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ در و بود کیلو کالے محمد. کتنی اچھی جگہ مسجد ہے، یہ شعر کا ترجمہ، کتنی اچھی جگہ مسجد ہے، کتنا اچھا مقام مدرسہ ہے. بیکن ہاؤس نہیں، مسجد مدرسہ. بیکن ہاؤس کا اپنا ایک مقام ہے، ٹھیک ہے، جو پڑھنے والے پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کوئی قد نہیں ہے، ہمیں ان کے ساتھ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن پہلے پڑھنا چاہیے، حدیث پہلے پڑھنی چاہیے. ہمیں انجینئرز کی ضرورت، ہمیں پروفیسروں کی ضرورت، ہمیں پائلٹس کی ضرورت، کیونکہ PIA کو بھی تو ہم نے فضا کے اندر اڑانا ہے. پائلٹس کی ہمیں ضرورت، لیکن ہمیں مسلمان کی پہلے ضرورت، جس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا. شعر لکھا ہوتا تھا کتنی اچھی جگہ مسجد ہے، کتنا اعلیٰ مقام مدرسہ ہے، اور کتنی اعلیٰ مقام کی جگہ خانقاہ ہے جہاں اللہ کا ولی بیٹھا ہے. مسجد کے پیشانی بھی لکھا ہوتا تھا. یہ پرانا عقیدہ چلا آ رہا ہے. اور اس کے بعد لکھا ہوتا تھا کہ یہ شعر کا آخری مصرع کیا ہے کہ در و بود کیلو کالے محمد، مسجد ہو، مدرسہ ہو یا خانقاہ ہو، یا حضور کا ذکر ہوگا یا سیرت پاک کے چرچے ہوں گے. بس خانقاہ والوں کے پاس اپنی کوئی شے نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی ساز و سامان بیچ رہے ہیں. مدرسے والوں کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنا چورن بیچ رہے ہیں. مسجد والوں کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی پکی بیچ رہے ہیں. نہیں، مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، یا حضور کے لب رخسار کا ذکر ہوگا، یا حضور کی زلف دوتا کا ذکر ہوگا، یا سیرت محمد عربی کا ذکر ہوگا، یا یہ ذکر ہوگا کہ میرے کریم آقا کا مشن کیا تھا. آج سبق لے کے جائیں ذرا، ہے جی کمال کا سبق. کبھی کبھی ایسی کڑوی گھٹی بھی لے لینی چاہیے تاکہ فاسد مادے جو ایمان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں وہ بھی نکلیں. ایمان کے جسم بھی ایک ہے، ایمان کا جسم، ایمان کے جسم کے اندر بھی فاسد مادے داخل کرنے والے، انجیکٹ کرنے والے بڑے 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 انجیکٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انجیکٹ کر کے چھوڑتے ہیں. لیکن ان کا تریاق بھی موجود ہے، ان کا تریاق بھی موجود ہے. بس صرف اس تریاق کو تلاش کرنا اور اس کے قریب آنے کی ضرورت ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں پہ کناد کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. تو 2-4 پھول لے کے خوش ہو گیا کہ میرے دامن کے اندر بھر گیا. تو دامن ذرا بڑا لے کے آ، تو گلشن کی سیر کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. 2-4 پھول گلشن سے لینا یہ گلشن کی توہین ہے. اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تم اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن. اللہ اکبر. رہ گئی جی بات، رہ گئی، گھنٹہ پورا ہو گیا. جو سہیل بھٹا صاحب نے اور راشد بھٹا صاحب نے میرے لیے موٹا لفافہ تیار کر رکھا ہے، وہ گھنٹے کے لیے ہی تھا. بس وہ اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی محبتیں میرے لیے بہت کافی ہیں. اور ہم آل محبت کے ساتھ ہی ماو کلام ہونے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی باتیں کر کے مجذوبانہ، نادانانہ وہ کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. آیت کریمہ پڑھی وہ بھی پوری نہیں ہو سکی. ابھی تو آغاز کرنا تھا کہ ہر کمال کو زوال ہے، صرف 2 چیزوں کو زوال نہیں، نہ محبوب کریم کی ذات کو زوال ہے، نہ آپ کی صفات کو زوال ہے. کسی شے کو زوال ہے، ان 2 چیزوں کو زوال ہے. ورفعنا لک ذکرک زوال ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی زوال ہے. ذات کو بھی بلند کر دیا، اور ذات کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ہر بلندی پست ہو گئی. کوئی جملہ نہیں سمجھا. شب معراج ذات پاک کو اتنا بلند کیا کہ ہر بلندی پست ہو گئی. عرش سے بلند کیا ہو سکتی ہے؟ عرش بھی پاؤں کے نیچے آ گیا. سرکار کی ذات گرامی اوپر. ورفعنا لک ذکرک، اور محبوب ہم نے اپنی ساری قدرت کے ساتھ آپ کا ذکر بلند کر دیا. اور ذکر قبلہ شاہ صاحب سرکار کریم کی صفت ہے، اور سرکار کی ذات معراج کی صورت میں بلند ہوئی. ذات بھی بلند، صفت بھی بلند، موصوف بھی بلند، صفت بھی بلند. باقی پیچھے بچتا کیا ہے؟ باقی پیچھے بچتا کیا ہے؟ صفت بھی بلند، ذات بھی بلند. اس لیے جس صفت کو اللہ بلند کرے اس کے لیے زوال نہیں، جس ذات کو اللہ بلند کرے اس کے لیے بھی زوال نہیں. بس دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد.
ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات خدا، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بس 2-3 جملے مجھے اپنی مرضی کے کہہ لینے دیں۔ میں اس سٹیج پہ جب آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ کم از کم 12 علماء، اور ان میں سے اکثر کا تعلق کم علوم کے ساتھ ہے، میں طلباء کی بات نہیں کر رہا، 12 علماء اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور قبلہ حضرت تشریف فرما ہیں، اور بھی علماء تشریف فرما ہیں جو آپ کے ارد گرد محلے کے تشریف لے کے آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی مجھے بڑا لحاظ اور پاس ہے۔ تو میں صرف ان کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صیغے ہیں 3، ایک ہے نشا جمع متکلم کا، ایک ہے تشا صیغہ واحد مذکر مخاطب کا، ایک ہے یشا صیغہ واحد مذکر غائب کا۔ 3 صیغے ہیں جی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تینوں صیغوں کو اللہ کریم نے کمال صورت کے اندر قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ صرف یہ جو بھی ابھی جو میں جملے عرض کرنے لگا ہوں تو علماء سمجھیں گے اور علماء سمجھیں گے، عوام الناس سے میں پہلے ہی معذرت کرنے لگا ہوں۔ تیرے میرے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تیری میری تخلیق تو یشاء کے اندر ختم ہو گئی، جیسے وہ چاہتا ہے، اور اپنے محبوب کی باری آئی تو پھر یشاء نہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کی تخلیق اپنی مرضی سے نہیں، یار کی مرضی سے۔ اچھا آپ کہیں گے یہ تو نے کدھر سے گھڑ لیا ہے، یہ تو شعر ہے، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، تو نے ایک شعر ذکر کر دیا۔ شعر نہیں میں پڑھ رہا، میں حدیث تقریری پیش کر رہا۔ یہ شعر کس کے سامنے پڑھا گیا؟ مسجد نبوی کا ماحول ہے، صحابہ کرام جلوہ افروز ہیں، رحمت للعالمین تشریف فرما ہے، حضرت حسان بن ثابت کو حکم ہوتا ہے چلو میرے ممبر پر چڑھ جاؤ، ممبر پر چڑھ کے میری تعریف کرو۔ حضرت حسان بن ثابت ممبر پر تشریف لے کے جاتے ہیں، سرکار نیچے تشریف فرما، حکم ہے سرکار کا، اوپر آپ تشریف لے کے گئے، ممبر پر چڑھ کے حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اب اس کا میں ترجمہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل، اس کو میں کیا لفظ دوں، ایک حرف کو کاٹ کے جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، عینی نہیں عینن، یہ وہ لا نصف عن والے کو بتانا کہ اس نے پڑھ دیا ہے عینن، ستیہ ناس ہو اس کا۔ عینن کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ آج تک کسی آنکھ نے ایسا ہنسی نہیں دیکھا۔ عینی کا مطلب ہے میری آنکھ نے، نہیں میں اس کو تھوڑا سا وسیع کرنا چاہ رہا ہوں، کسی آنکھ نے، نکرہ نون کی اضافت یا کی طرف نہیں کر رہا، صرف عینن، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ نی کریں گے تو پھر اس کے اندر نکرہ مخصوصہ بن جائے گا، نکرہ مخصوصہ بن جائے گا۔ استاد تشریف فرمائے، پھر تصدیق کرنا ضروری ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اچھا حسن اور جمال 2 چیزیں ہیں، یہ بٹ صاحب زیادہ ان کا یہ شعبہ ہے، بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، لیکن حسن جو ہوتا ہے نا یہ ظاہری شکل و صورت کو کہتے ہیں، جمال ظاہری شکل کو نہیں، باطن کے حسن کو جمال کہا جاتا ہے۔ باطن کو حسن کو کہ اندر خون کتنا پاکیزہ ہے، اندر سے نکلنے والا پانی کتنا معطر ہے، یہ جمال ہے۔ تو حسن اور جمال کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، یہ بھی ملوز خاطر ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت سرکار کے سامنے ممبر رسول پہ بیٹھ کر فرما رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ہمیں فرما رہے ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے ایسا حسین دیکھا نہیں ہے اور کسی ماں نے ایسا جمیل جنا نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ حضور کے سامنے ہے، یہ بھی حدیث تقریری ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ حدیث تقریری، اب جو کہیں گے نا یہ شعر ہے، پھر اس کا ہاتھ ہوگا میرا گریبان ہوگا، یہ شعر نہیں ہے، یہ حدیث تقریری ہے۔ آخری جملہ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے آپ چاہتے تھے ویسے اللہ نے آپ کو بنا دیا، آپ جیسے ناک مبارک بلند چاہتے تھے ویسے بلند کر دیا، جیسے آپ آنکھوں کے اندر نشیلا پن چاہتے تھے، جیسے آنکھوں کے کالے حصے کو زیادہ کالا چاہتے تھے، سفیدی کو زیادہ سفید چاہتے تھے، اور سفیدی کے حصے کے اندر سونے سونے سرخ رنگ کے ڈورے چاہتے تھے، اللہ کریم نے ویسے ہی نرگسی آنکھیں آپ کو عطا کر دی۔
اور سراہی جیسی آپ کو گردن اللہ نے عطا کی، اور زلف دوتا عطا کی، سینہ عطا کیا علم نشرح لک صدرک کا، چہرہ عطا کیا والضحیٰ کا، زلف دو عطا کی واللیل اذا سجا، ہاتھ عطا کیے ید اللہ کے، زندگی عطا کی والعمر کا کی، پائے ناز عطا کیے لا اقسم بہذا البلد کے، اور عطا کی انا آتیناک الکوثر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔